السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ویجیٹیبل پلانٹس ہم گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہیں ان کے لیے آرگینک کھاد گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے ساگ کے پودے ہیں، بہترین طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور بہت ہیلدی ان کی گروتھ ہے، کسی قسم کا کوئی پیسٹ کا اٹیک نہیں ہے۔ یہ 7 پالک گرو ہو رہی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا، بہترین طریقے سے بڑھ رہی ہے اور ساتھ اس کے میتھی لگی ہوئی ہے، اس کی گروتھ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ ساتھ میں میرے یہ کچھ مٹر کے پلانٹس ہیں، یہ بھی اب کافی بڑے ہو گئے ہیں، اس سٹیج تک آتے تھے، انہوں نے کافی وقت لیا لیکن اب یہ تیزی سے گرو کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بروکلی، بند گوبھی اور پھول گوبھی کی پنیری لگی ہوئی ہے، اس کو بھی اب ٹرانسپلانٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ مولی کے پلانٹس ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بالکل ہیلدی ہیں، ان میں بھی کسی قسم کا ابھی تک کوئی پیسٹ اٹیک نہیں ہے۔ جو 3 کھادیں میں اپنے پلانٹس میں یوز کرتا ہوں گھر میں آرگینک طریقے سے بنا کر، وہ کھادیں انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک چیز تفصیل سے بتاؤں گا کس طرح کھاد تیار کرنی ہے، کون کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے پودے بھی ان کو یوز کر کے ایسے ہی ہرے بھرے اور بہترین گروتھ والے ہو جائیں گے۔ فرینڈز، میں اپنے پلانٹس کے لیے جو آرگینک فرٹیلائزر تیار کرتا ہوں گھر میں، اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے راکھ ہمارے پلانٹس کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ اس میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ مقدار کیلشیم کی، کچھ مائکرو نیوٹرینٹس بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ راکھ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو چونٹیاں آگے ہمارے پلانٹس کے اندر یا مٹی کے نیچے یا گرو بیگ کی بیس میں اپنی کالونیز بنا لیتی ہیں، یہ ان کو ریپیل کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے انسیکٹ، چھوٹے چھوٹے انسیکٹ ہمارے پلانٹس کے پتوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، ان سے بھی یہ حفاظت کرتی ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ 5 سے 10 منٹ میں اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل فری میں۔ چلیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنی قریبی ویجیٹیبل شاپ پہ جائیں۔ ویجیٹیبل شاپ پہ آپ کو یہ اس طرح کی پرالی مل جائے گی، خاص طور پر ایپل والی شاپ پہ ایپلوں کی پیٹی کے اندر یہ پرالی جو اس میں پیک ہو کے سیب وغیرہ آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ویسٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو فری میں دے دیں گے، اور آپ اس کو لائیں گھر میں کسی بھی ٹب کے اندر، لوہے کا ہونا چاہیے، کوئی کڑھائی ہو، کوئی بھی جو تسلا وغیرہ آپ گھر میں یوز کرتے ہیں، اس کے اندر ڈال کے اس کو آگ لگا دیں۔ آگ لگانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں جب تک یہ خود ٹھنڈی نہ ہو جائے، اس کے اوپر کوئی بھی پانی یا کوئی اور چیز ڈال کے اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ آہستہ آہستہ پہلے یہ جلدی سے جل جائے گی، اس کے بعد یہ راکھ کی شکل اختیار کرنی شروع کر دے گی۔ جب یہ اس طرح کی گرے راکھ تیار ہو جائے تو مطلب آپ کی راکھ بالکل ریڈی ہے۔ اس راکھ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 12 انچ کا گرو بیگ ہے، آپ 2 ٹیبل سپون اس میں ڈائریکٹ چھڑک دیں اور مٹی کو اچھی طرح گوڈی کر کے مکس کر دیں، یا آپ 3 لیٹر پانی میں 1 کپ راکھ کو مکس کر کے اچھی طرح اپنے پلانٹس کی مٹی کے اوپر پانی دے دیں، لیکن آپ نے اس کو کبھی بھی ڈائریکٹ پتوں پہ یا تنے پہ سپرے نہیں کرنا۔ یہ راکھ ہمارے پلانٹس کے پھولوں کو بڑھانے اور میل فیمیل فلاور کو زیادہ لاتی ہے، اور اس سے پھل کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر 15 دن بعد اس راکھ کو اپنے پلانٹس میں یوز کر لیں گے تو اس سے ایک تو آپ کے پودے کا سائز بڑا ہوگا، تنا مضبوط ہوگا، جڑیں روٹ برن سے بچ جائیں گی۔ اگر اس راکھ کو آپ اپنے پلانٹس میں ریگولر یوز کر لیتے ہیں، ہر 15 دن بعد جو طریقہ میں نے بتایا اس کے حساب سے آپ اس کو دیں گے، ایک تو آپ کے پلانٹس کی جو روٹ ہیں وہ برن نہیں ہوں گی، ان میں کسی قسم کی فنگس نہیں لگے گی، اور دوسرا آپ کے پھل کا سائز بھی بڑا کرے گی یہ۔ فرینڈز، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے چونے کا پاؤڈر یا لائم سٹون پاؤڈر۔ آپ کسی بھی پینٹ والی دکان پہ جائیں، وہاں سے لائم سٹون پاؤڈر کی شکل میں آپ کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ لائم سٹون کو اوریجنل حالت میں پتھروں کی شکل میں لے آئیں، آ کے ایک بالٹی میں اس کو بھگو دیں۔ یاد رکھیں بالٹی پلاسٹک کی نہ ہو، کسی لوہے کے برتن میں آپ اس کو ڈال کے 1 رات کے لیے چھوڑ دیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے، جیسے ہی آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ اس طرح کی پیسٹ کی شکل اختیار کر لے گا۔ آپ اس کو 2-3 دن دھوپ میں رکھیں، یہ سوکھ جائے گا۔ اس کو تھوڑی مقدار میں اپنے پودوں کے اوپر چھڑکیں، اس میں کیلشیم کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے، یہ پودے کے تنے کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ خاص طور پہ ٹماٹر کے پودے میں اگر آپ یہ ریگولر استعمال کریں گے تو آپ کے ٹماٹر کے پھول کبھی نہیں گریں گے، اور ٹماٹر کا سائز بھی اچھا ہوگا۔ تو فرینڈز، نمبر 3 پہ ہمارے پاس جو آرگینک میٹر ہے وہ ہے یہ آرگینک کمپوسٹ۔ یہ ہم نے گھر میں 100% نیچرل طریقے سے تیار کی ہے۔
اس کو تیار کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ 100% فری میں ریڈی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بربری مٹی کی طرح یہ ریڈی ہو گئی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی سمیل ہے، اور یہ مٹی کو نرم کرنے میں بہت مدد کرتی ہے، پھلوں کا سائز بڑھاتی ہے، پھول زیادہ لاتی ہے اور پودے کی اوور آل اسٹرینتھ کو بہتر کر دیتی ہے۔ اس کو تیار کرنا بہت آسان ہے۔ آپ اس طرح کی ایک بالٹی لیں، کوئی بھی پرانی سی بالٹی لے لیں، اس کے اندر آپ ہول کر لیں۔ ہول آپ کو نیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کے رف ہول بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنا لیں گے تو یہ بہترین فرٹیلائزر آپ کے پلانٹس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی چیز باہر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کسی بھی قسم کا کچن ویسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں، یہ کھاد ریڈی ہو جائے گی۔ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کیلے کے چھلکے۔ کیلے کے چھلکے آپ نے جتنے زیادہ ڈالیں گے اتنی یہ بہتر کھاد ہمارے پلانٹس کے لیے استعمال ہوگی، سبزی والے پودوں کے لیے، کیونکہ پوٹاشیم اور فاسفورس کیلے کے چھلکے میں پایا جاتا ہے، جو بیسک نیڈ ہوتی ہے کسی بھی ویجیٹیبل پلانٹس کے لیے۔ اس کے بعد نائٹروجن کے لیے ہم اس کے اندر سبز پتے، اگر سبز پتے نہیں آپ کے پاس ارینج ہو سکتے تو آپ گھر میں چائے کی پتی جو یوز ہوتی ہے اس کو ایک دفعہ ہنگال لیں، اس میں سے دودھ والا میٹر نکال دیں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں۔ پلس اس کے اندر آپ انڈے کے چھلکے کیلشیم کے لیے اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے سب سے پہلے نیچے ایک کوئی اخبار یا کوئی بھی ایسی چیز ہولز کے اوپر ڈال دیں تاکہ پانی ڈائریکٹ نیچے نہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا کچن ویسٹ ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ آپ جیسے جیسے آپ کے پاس کچن ویسٹ تیار ہوتا جائے آپ اس کے اندر ڈالتے رہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کے پھلوں کے، سبزیوں کے یا کچن میں جو بھی ویسٹ ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے کیلے کے چھلکے، یوز ٹی، انڈے کے چھلکے، یہ چیزیں کا مقدار زیادہ رکھیں گے تو اس کے اندر بہترین بیلنس کھاد تیار ہوگی، آپ کو باہر سے کھاد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے وہ آپ اس کو کسی اخبار یا گتے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو کور کریں، اوپر سے وہ ڈالنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی ایک لیئر آپ کے پاس ختم، ایک لیئر آپ ڈال لیں، اوپر ہلکی سی جیسے میں نے مٹی چھڑکی ہے سیم اسی کوانٹٹی میں آپ نے مٹی ڈالنی ہے، یہ نہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بس آپ نے مٹی ڈال دینی ہے اور پانی نہیں دینا۔ پھر آپ جیسے ہی نیکسٹ ڈے آپ کا کچن ویسٹ ہو آپ لا کے اس کے اندر ڈالیں، یہ کچھ ہی دنوں میں بھر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے۔ کور ایسے کرنا ہے کہ ہوا کی کراسنگ ہوتی رہے، کوئی گتا اس کے اوپر رکھ دیں، اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے۔ جو فائنل آپ نے اس کو رکھنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو پانی لگا دینا ہے۔ مکھیاں آ کے اس کے اندر انڈے دیں گی، لارواز بنیں گے، وہ لارواز اس چیز کو ڈیکمپوز کریں گے، اور جب یہ فائنل ڈیکمپوز ہو جائے گا تو یہ اس طرح کی شکل اختیار کر جائے گا۔ پھر جب آپ اس کو اپنے پلانٹس میں ڈالیں گے تو بہترین ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ ویجیٹیبلز لگائی تھی ان کے اندر میں نے یہی والی کھاد یوز کی تھی اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، بھنڈی کے پلانٹس میں خاص طور پر میں نے یہ یوز کی تھی۔ یہ ایک بالٹی اگر آپ یہ والی تیار کر لیتے ہیں تو اس میں اتنی کوانٹٹی میں کھاد تیار ہو جائے گی۔ یہ تقریباً 10 سے 12 کلو ایوریج جو ہے آپ کی آرگینک کمپوسٹ تیار ہوگی، اور یہ آپ کے ایک سیزن کے لیے کافی اچھا ہے، آپ نے کتنے ہی ویجیٹیبل پلانٹس لگائے ہوئے ہیں۔ تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں، اور میرے چینل گرو ود اسامہ کو سپورٹ کر دیں۔ جزاکم اللہ۔